اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 سے لفظی ترجمہ۔ او یا کا مانند، الذی اس شخص کی مانند یا اس شخص کی طرح، مرہ گزرا، علی اوپر، قریۃ ایک بستی کے، وہیا وا کا اگر ہم یہاں پر معنی اس حال میں لکھیں تو بہتر ہے، اس حال میں، ہیا وہ، اس حال میں وہ، خاویتن گری ہوئی تھی، یہ نیا لفظ ہے، ہائی لائٹ کر لیں آپ اس کو، علی اوپر، عروشہا عرش کی جمع عروش، عروش چھتوں کے، ہا اپنے چھتوں کے، یعنی اس کے چھتوں کے معنی اپنے چھتوں کے، قالا اس نے کہا، انا کس طرح یا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا موت، ہا اس کی موت کے، فا تو اماتا موت دے دی، ہو اس کو، اللہ نے، تو موت دے دی اللہ نے اسے، میتا 100، پہلے ہم نے دیکھا تھا الف ہزار کے لیے آتا ہے، اور میتا 100 100 کے لیے، عامن سال، ثم پھر، بعثہ اٹھایا اس کو، قالا کہا، کم کتنا، لبست، اب دیکھیں یہاں پہ تا کے اوپر زبر ہے، تو جب اس طرح سے دیکھیں کہ تا یعنی فعل ہو، ورب کے فارم میں ہو، اور تا کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کا معنی تم کا ہوتا ہے، جیسے انعمتا، سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے سیکھا تھا، انعمتا تو نے انعام کیا، لبستا تو ٹھہرا یعنی تم ٹھہرے، تم کا معنی آئے گا، قالا اس نے کہا، لبستو، اب دیکھیں وہی ہے لفظ لیکن تا کے اوپر یہاں پر پیش ہے، اگر پیش ہو تو میں کا معنی آئے گا، لبستو میں ٹھہرا، تو دیکھیں فرق کو اچھی طرح سے پہچانے، لبستہ تم ٹھہرے، لبستو میں ٹھہرا، صرف ایک زبر اور زیر کی تھوڑی سی حرکت کے چینج سے دیکھیں کتنا بڑا معنی چینج ہو رہا ہے، اسی وجہ سے قرآن جب ہم تلاوت کریں تو بڑے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ ذرا بھی زیر اور زبر کی غلطی سے معنی پورا تبدیل ہو سکتا ہے۔ یومن ایک دن، اب ہم ایک کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر جو اینڈ میں ہم تنوین دیکھ رہے ہیں 2 زبر کی، جب اس طرح سے آئے تو کسی یا ایک کا بھی معنی ساتھ میں ہوگا، یومن ایک دن، او یا بعد یومن بعد کچھ حصہ، یومن دن کا، قالا کہا، بلکہ، لبستا، اب آپ بتائیں تا کے اوپر زبر ہو تو تم کا معنی آئے گا یا میں کا معنی آئے گا؟ تو آپ اس کو انعمتا سے یاد رکھیں سورۃ الفاتحہ میں کہ انعام کیا تو نے، تو تو کا معنی آئے گا تم کا، لبستا تو ٹھہرا، میتا 100، آمن سال، فنظر پس، انظر دیکھو، پس دیکھو، الا طرف، طعامکا طعام کھانے کے، کا اپنے، کھانے کے اپنے، و اور، شرابکا شراب پینے کے، کا اپنے، لم نہیں، یتسنہ خراب ہوا وہ، یہ بھی نیا لفظ ہے، خراب ہوا وہ، وانظر اور دیکھو، الا طرف،
हिमारी का, हिमार गधे को कहते हैं, और का लास्ट में ज़मीर प्रोनाउन है, अपने गधे की, यानी इला हिमारी का, अपने गधे की तरफ। अब नेक्स्ट लफ्ज़ है वा प्लस ली प्लस ना प्लस जाला प्लस का। अब इसको अब आप ब्रेक करके लिखिए, वा और ली ताकि, ना से शुरू हो रहा है, नून है पहले तो हम का माना देगा, नजअला हम बना दे, का तुझको, और ताकि हम बना दे तुझको। तो आप इसको ब्रेक कर करके लिखेंगी तो बड़ी आसानी होगी। आयतन एक निशानी, वही तनवीन एंड में आई है तो इसी वजह से हम यहाँ पर एक भी ऐड करें, एक भी लिख रहे हैं, एक आया यानी एक निशानी। ली लिए, नासी लोगों के लिए, लोगों के। वा और उन्जुर देखो, इला तरफ, अल इज़ामी हड्डियों के, कैफा किस तरह, नुनशिजुहा नुनशिजु हम उठा देते हैं, हा उनको, हम उठा देते हैं उनको, या हम उठा कर जोड़ते हैं इन्हें। सुम्मा फिर, नकसूहा किसवा से लफ्ज़ है, ये किसवा आपने सुना होगा, तो नक्सू ना से शुरू हो रहा है तो हम पहनाते हैं, हा उनको, हम पहनाते हैं उनको, लहमन गोश्त, फा फिर, लम्मा जब, फिर जब, तबय्यना वाज़े हो गया, ला लिए हूँ उसके, क़ाला कहा उसने, आलमू मैं जान गया, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, क़दीर कुदरत रखने वाला है। नेक्स्ट आयत, वा और इज़ जब, क़ाला कहा इब्राहीमु इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, अरीनी दिखा, नी मुझे यानी दिखा मुझे, कैफा किस तरह, तू जिंदा करेगा या तू जिंदा करता है, अलमौता मुर्दों को, क़ाला फरमाया, अवलम क्या, वा भला, लम नहीं, क्या भला नहीं, तो उमिन तुम ईमान रखते, क़ाला कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लियत्मइन्ना ली ताके, यत्मइन्ना मुतमईन हो जाए, क़ल्बी क़ल्ब दिल को कहते हैं और आखिर में या साकीन है और इसका माना होता है मेरे या मेरा, क़ल्बी मेरा दिल, क़ाला फरमाया, फ़ा पस, खुद ले लो, पस ले लो, अरबातन चार, मिन से, अत्तैर परिंदों में से, फा फिर, सुर मायल करो, हुन्ना उनको, हुन्ना ये मुअन्नस की ज़मीर है, फिर मायल करो या मानूस करो उनको, इलई का, इलई तरफ, का अपनी तरफ, सुम्मा फिर, इजअल रख दो, अला ऊपर, कुल्ली हर, जबलिन पहाड़ के, मिन से, हुन्ना उनमें से, जुज़अन एक हिस्सा, और यहाँ भी देखें आखिर में तनवीन है एंड में,
اسی وجہ سے ہم یہاں پر ایک بھی ساتھ لکھ رہے ہیں، جزءاً ایک حصہ. ثم پھر، ادعو بلاؤ، ہننا ان کو، ادعوہم نہیں ہے، ہننا یہ فیمیل کے لیے یعنی مؤنث کے لیے لگائی جاتی ہے، بلاؤ ان کو، یاتینکا وہ آئیں گے، لاسٹ میں کا ہے تو تیرے یعنی وہ آئیں گے پاس تیرے، سعین دوڑتے ہوئے، جیسے ہم عمرے میں بھی سعی کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اس میں چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سعین دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. تو آج کے سبق میں آپ کے لیے نیا لفظ تھا مرہ گزرا، اور خاویتن گری ہوئی تھی، اور عرش کی جمع عروش یعنی چھتوں کو کہتے ہیں. اور آپ کے لیے نیا لفظ تھا اس میں میتا 100 یعنی 100 کو کہتے ہیں. اور پھر باقی کے تو سب آسان سے ہی ہیں. اور ایک یہاں پر 260 آیت میں اربعتن، اربع 4 کو کہتے ہیں. اور باقی آپ دیکھیں جو آپ کو مشکل الفاظ لکھتے ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. تفسیر سنتے ہیں آیات کی. تفسیر آیت 259. اس آیت میں دوسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو پھر زندہ کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت ہے. اور اس کی پہلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ بیان کیا گیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری، کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا. پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح اگر کوئی چیز مر جائے، فوت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح پھر اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، 100 سال تک وہ مرے رہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی خراب نہیں ہونے دیے، بالکل کھانا پینا اسی طرح تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. جب وہ 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. پھر نیکسٹ آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو خواہش کی تھی اس کو کر دکھایا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ تو جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے. فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. الحمدللہ ان 2 آیات میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ کتنے ہی زمانے پہلے کیوں نہ فوت ہوا ہو اس کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامل یقین اور ایمان عطا فرمائے، ہمارا بھی پورا پکا یقین اور ایمان ہو، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ آخرت کے بعد والی زندگی پر پکا ایمان رہنا یہ ایک ایمانیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم